شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، اس سے پہلی سورہ زخرف ہم پڑھ چکے ہیں، اور سورہ زخرف میں اور سورہ دخان میں وہی نسبت زوجیت ہے، یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ چنانچہ آغاز بالکل وہی ہے، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی، واضح کتاب کی، اور قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے، وہ میں بتا چکا ہوں۔ ان تمام صورتوں میں گویا کہ محذوف ہے مقسم علیہ۔ قسم کس بات پر کھائی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو انک لمن المرسلین یہاں پر محذوف مانیے، گواہ ہے یہ قرآن، روشن قرآن کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کی رسالت کا ثبوت ہے، قطعی ہے۔ اور دوسری نسبت جو ہے ان دونوں صورتوں میں، وہاں ذکر تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ہے، اصل قرآن، وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ قرآن جو ہے اصل تو ہمارے پاس ہے، لوح محفوظ بھی اسے کہا گیا ہے آخری پارے میں، اور کتاب و مقدون بھی کہا گیا اسے سورہ واقعہ میں، یہاں ام الکتاب کہا گیا تھا، وہاں ہے اصل قرآن۔ اب وہاں سے اس کے نزول کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہو رہا ہے، تو گویا کہ مضامین کی یہ مشابہت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک شب میں۔ یہ عشرہ جسے کہ حضور نے کہا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے عتق من النار، آگ سے چھٹکارا پانے کا ہے، جس نے یہ عشرہ پایا زندگی میں اور پھر بھی اس کی اصل قدر نہ کی اور آگ سے چھٹکارا نہ پایا تو بڑا ہی بد نصیب ہوا۔ تو اسی میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر پر ایک مکمل صورت ہے آخری پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیکن قرآن مجید میں اہم مضامین چونکہ کم از کم 2 مرتبہ آتے ہیں، وہی مضمون یہاں بھی ہے۔ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی شے ہے، ایک ہی رات کا نام ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں۔ انا کنا منذرین، ہم ہیں خبردار کر دینے والے۔ رسالت کا اصل مقصد، کتابوں کا اصل مقصد انذار، خبردار کرنا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، کمر کسیے اور خبردار کر دیجئے لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا بڑا ہی ایک چھوٹا سا حقیر سا دیباچہ ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس لیلہ مبارکہ میں تمام پختہ فیصلے طے پا جاتے ہیں۔ ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، اس کائنات کی جو تدبیر فرما رہا ہے، تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں، اس کے منصوبے بنتے ہیں، اس کے نقشے بنتے ہیں جو 1000 سال کے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایک دن 1000 سال کا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ لیکن پھر ہمارے حساب سے جو ہر سال کا معاملہ آتا ہے، تو یہ بھی ایک رات ایسی ہے سال کی، یہ اس یوں سمجھیے کہ جو کاسمک جو ایک امپائر ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم مملکت ہے، یہ اس کاسمک امپائر کی یہ بجٹ سیشن ہے سال کا، اور اس میں سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات کے ضمن میں جو کچھ ہونا ہے وہ فیصلے طے پا کر، اور یفرقو کا صحیح مفہوم ہوگا ایشو کر دیے جاتے ہیں۔ فرق کہتے ہیں علیحدہ کر دینا، گویا کہ اس رات وہ فیصلے ایشو کر کے اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ رات وہ عظیم رات ہے کہ جس میں تمام سال کے فیصلے طے پا کر اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اب ان کی امپلیمنٹیشن کرو، وہ سول سروس ہے، وہ بیوروکریسی ہے اس کائناتی حکومت کی۔ تو اسی رات کو اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ یا ام الکتاب سے اتار دیا سمائے دنیا تک، امرم من عندنا، اور یہ تمام احکام جو ہم طے کر لیتے ہیں اس شب میں، وہ ہماری طرف سے حکم ہوتے ہیں، طے پا چکے ہوتے ہیں۔ امرم من عندنا انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں بھیجنے والے، رحمتا من ربک، اور تمام فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی پر مبنی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس کتاب کا بھیجا جانا وہ تو ایک عظیم رحمت ہے نوع انسانی کے لیے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ وہی ہے، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، ان سب کا مالک اور رب۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو، یعنی یہ بات مان لینا تو شاید آسان ہو، یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں نفس دھوکہ دیتا ہے، اس کا مالک میں ہوں، یہ چیز میری ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر شے اللہ کی ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماست،
در حقیقت مالک ہر شے خداست، میرے پاس تو یہ چند دن کے لیے امانت کے طور پر، یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دیا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے غلط کام تو نہیں لیا اس سے؟ ہمارے اپنے اعضاء جو ہیں، اپنے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے، آقا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد جو پچھلے ان کا بھی وہی رب اور آقا ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ جو ہے شک ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی حضور جو قرآن پیش فرما رہے تھے تو جو مکے میں لوگ تھے ان کی اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ شکوک و شبہات میں تھے، اور یا پھر یہ کہ ہنسی مذاق بنایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں محمد کہ آسمان سے میرے پاس وحی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو انتظار کرو جس دن کہ آسمان لائے گا دھواں، ایک بڑے کھلا روشن دھواں۔ اس آیت کے بارے میں دو اعظم رجال جو ہیں امت کے، ان کے مابین بڑا شدید اختلاف ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت سے قبل ایک بہت بڑا دھواں آئے گا، اور وہ احادیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ یہ 10 نشانیاں ہیں قیامت سے فوراً قبل جو آئیں گی، یکے بعد دیگر ان میں دخان بھی ہے۔ لیکن یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد مکے میں جو قحط پڑا تھا وہ ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی رسول کو اللہ بھیجتا تھا تو کچھ ایسی مصیبتیں بھی ساتھ نازل کرتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ عیش کے اندر تو زیادہ آدمی غافل ہوتا ہے، تکلیف میں کچھ نہ کچھ بیدار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ متوجہ ہو جائیں، سنیں اور غور کریں، تبھی تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو وہاں مکے میں بھی ایک قحط آیا تھا، اور قحط میں یہ ہوا تھا کہ جب بارش بالکل نہ ہو تو بالکل صحرا کے علاقے میں تو آپ سمجھیے کہ وہ گردہ ہی گردہ، وہ ایک دھواں سا پورا جو ہے فضا کے اندر اٹھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں آراء ہیں، اور چونکہ دونوں صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، لہذا ان میں پھر محاکمہ کرنا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں وہ صحیح ہے، یہ میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس، وہ دھواں جو ہے ڈھانپ لے گا لوگوں کو۔ ھذا عذاب علیم، اور وہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اس وقت لوگ کہیں گے کہ اللہ ذرا اس عذاب کو ہم سے کھول دے، دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے ان کے لیے یہ یاد دہانی اور نصیحت اخذ کرنے کی، کہاں ان میں استعداد ہے۔ وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ ان کے پاس رسول مبین آ چکے ہیں، واضح کرنے والے، روشن، ہر شے کی، ہر حقیقت کو واضح کر دینے والے۔ ثم تولوا عنہ، اور پھر انہوں نے منہ موڑا ہے ان سے، پیٹھ موڑی ہے۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہا ہے نقل کفر نہ باشد معاذ اللہ، یہ سکھایا پڑھایا ہوا شخص ہے، کسی نے سکھا پڑھا دیا ان کو، محمد کو، یا یہ کہ مجنون ہے، ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے، یا کوئی آصیب کا، جنات کا سایہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم تھوڑی دیر کے لیے اس عذاب کو دور کر دیں گے۔ اس سے جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل پکڑی ہے کہ قیامت سے قبل والا دھواں جب آئے گا تو اس کے کھلنے کا، اس کے دور ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ ہاں یہ کہ یہ جو عذاب آتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس میں امکان ہوتا ہے۔ اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، لیکن تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جیسے قوم موسیٰ کو ہم دیکھ چکے ہیں، 7 اس قسم کی نشانیاں ان کے سامنے آئیں۔ ہر مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اے موسیٰ ذرا اس کو دور کروا دو، اپنے رب سے دعا کرو، پھر ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ہر مرتبہ پھر وہ اس سے منکر ہو گئے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن کہ ہم انہیں پکڑیں گے بڑی پکڑ، یعنی بڑا عذاب جب آئے گا، انا منتقمون، تب ہم ان سے پورا انتقام لیں گے۔ لقد فتنا قبلہم قوم فرعون، اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا تھا۔ وجاءہم رسول کریم، ان کے پاس بھی ایک بہت ہی باعزت رسول آئے تھے، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان ادوا الی عباد اللہ، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ہوں ایک امانت دار رسول، میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو اللہ نے دیا ہے تمہارے رب نے۔ وَاللَّہ تعالیٰ علی اللہ، دیکھو اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یعنی میرے مخالفت کرو گے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، تو گویا کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک کھلی سند۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے، لیکن تم مانتے نہیں ہو اس کو، کہ تم مجھے
سنگسار نہ کر سکو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، تو اگر تم میری بات مانتے نہیں ہو تو کم سے کم مجھ سے دور رہو، میرے خلاف کسی اقدام کی کوشش نہ کرو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار یہ فرعون اور اس کی قوم تو یہ تو جرم پر اڑے ہوئے ہیں، مجرم ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، لیلاً اِنَّکُم مُتَّبَعُونَ، اور دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تعاقب کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور دیکھو جب تمہارے لیے ہم سمندر کو پھاڑ دیں گے، راستہ بنائیں گے، تو اس سمندر کو اسی طرح رکا ہوا رہنے دینا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، اس لیے کہ یہ بھی پھر تمہارا تعاقب کرتے ہوئے وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ غرق ہو جائیں گے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی انہوں نے باغات چھوڑے جو انہوں نے بنائے تھے بڑی محنت سے، اور عیون اور چشمے سب چھوڑ کر نکل آئے اور غرق ہو گئے۔ وزروع، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور کتنے اعلیٰ گھر، ونعمت، اور کیسے کیسے ناز و نعم کا سامان، کانوا فیہا فاکہین، جس میں کہ وہ عیش کیا کرتے تھے۔ کذالک، یوں ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے اس کا وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا اور لوگوں کو۔ فما بکت علیہم السماء والارض، تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین۔ وما کانوا منظرین، نہ پھر انہیں کوئی مہلت ملی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس ذلت آمیز عذاب سے کہ جس میں کہ قوم فرعون نے انہیں مبتلا کیا ہوا تھا نجات دے دی، من فرعون سے۔ انہ کان عالیہ من المسرفین، وہ تو حد سے بڑھ جانے والا بھی تھا اور سرکش بھی بہت تھا۔ ایک تو شخص صرف یہ کہ معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے، ایک یہ کہ سرکش بھی ہوتا ہے، دورہ جرم۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو علم کے باوجود ہم نے انہیں پسند کیا تھا تمام جہان کی قوموں پر، یعنی بنی اسرائیل کی جو بھی خرابیاں یا کوتاہیاں وہ بھی ہمارے علم میں تھیں، لیکن یہ کہ پھر بھی ہم نے انہیں قبول کیا۔ اور واقعہ یہ کہ بہت بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت دی۔ 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان کی اقوام پر فضیلت دی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اگرچہ ان کے بڑے بڑے جرائم بھی آئے ہیں جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خاص طور پہ بیان ہوئے ہیں، پھر بھی توحید ایک ایسی شے ہے جس کے ساتھ یہ چمٹے رہے ہیں۔ ان کے لیے ان کی جو یوں سمجھیے کہ سواد اعظم جو ہے اس کے ہاں کوئی مشرکانہ جو ہے اوہام پیدا نہیں ہوئے، کوئی عوام میں سے کچھ مبتلا ہو جائیں۔ انہوں میں سے ایک ہی طبقہ تھا ایک زمانے میں کہ جس نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا، لیکن یہ کہ وہ بھی پوری قوم نے نہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے انہیں بہت سی ایسی نشانیاں دی تھی کہ جن میں ان کے لیے بلاء حسنہ جس کو کہتے ہیں، ان کے لیے ایسی آزمائشیں کہ جو انسان کی بھلائیوں کو اور اچھائیوں کو ابھاریں اور نکھار کر ظاہر کریں۔ ان ہؤلاء لیقولون، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ مکے والے، اب ذکر کر کے بنی اسرائیل کا چونکہ مکی صورتیں ہیں، اب آئے ہؤلاء یہ لوگ جو ہیں، لا یقولون وہ یہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، بس یہ ایک ہی موت ہوگی ہماری کہ جو ہونے والی تھی، باقی یہ کہ ہم اب اٹھنے والے نہیں ہیں، دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، اور ہمارا بعث بعد الموت پر عقیدہ نہیں ہے۔ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہی ہو کہ مرنے کے بعد یہ اٹھنا ہے تو اچھا پھر ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لا کے دکھاؤ، ہم مان لیں گے۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ یہ تبع جو ہے یہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا، جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون، اور عراق کے بادشاہوں کا تھا نمرود، اسی طریقے سے یہ تبع کہلاتے تھے کہ جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے ان سب کو ہلاک کیا، وہ سب کے سب مجرم تھے، گناہ گار تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کوئی کھیل کے طور پر تو تخلیق نہیں فرمایا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں بنایا ان کو مگر حق کے ساتھ۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً وہ فیصلے کا دن یہ ان کے وقت معین ہے ان سب کے لیے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جبکہ کوئی ساتھی، دوست، رفیق، حمایتی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا۔
ولا هم ينصرون، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم فرما دے، انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا۔ ان شجرۃ الزقوم، اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، زقوم کا جو درخت ہے، طعام الاسیم، وہ گناہ گاروں کا کھانا ہے جو انہیں راشن ملے گا جہنم میں، کالمہل یغلی فی البطون، اور وہ جب وہ بھوک کے مارے کھائیں گے، حالانکہ نہایت بد شکل ہوگا، بد زیب ہوگا، بد ذائقہ ہوگا، بدبودار ہوگا، لیکن یہ کہ بھوک کی شدت سے بےتاب ہو کر کھائیں گے، لیکن جب وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے اس سے تو وہ جا کر کھولے گا اندر، جیسے کہ پانی کھولتا ہے ابلتا ہوا، اس طرح ان کے پیٹوں کے اندر جا کر وہ کھولے گا، جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہے، کغلی الحمیم، جیسے کہ پانی کھولتا ہے، جبکہ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پھر کہا جائے گا پکڑو اس کو اب اور دھکیل کر اسے لے جاؤ عین بیچوں بیچ جہنم کے، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر ذرا کھولتے پانی کے تریڑوں کا عذاب دو، ذق، چکھو، انک انت العزیز الکریم، یقیناً تم تو بڑے زبردست ہو، بڑے باعزت ہو۔ اب ابو جہل سے کہا جائے گا نا تمہیں تو بڑا فخر تھا، تم تو بہت اکڑتے تھے، اے ولید بن مغیرہ تمہیں اپنی دولت پر جائیداد پر بڑا فخر تھا، اب چکھو یہ مزہ، ذق انک انت العزیز الکریم، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے یا شک کر رہے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، اس کے برعکس جو متقی ہوں گے اللہ کے بندے، وہ ہوں گے بڑے امن والی جگہ پر، پرسکون، فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، لباس انہوں نے پہنا ہوگا جو باریک ریشم کا بھی ہوگا اور گاڑھے کا بھی، یعنی یہ کہ انسان کا جو نیچے کا حصہ لباس ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، گاڑھا ریشم، اور اوپر جو ہے وہ باریک ریشم، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے رخ کر کے بیٹھے ہوں گے، کذالک ایسے ہی ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کی شادی کر دیں گے، ان کو بیاہ دیں گے حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، پھر وہ آرڈر کریں گے، بلائیں گے، طلب کریں گے اس میں ہر طرح کی چیز، بڑے اطمینان کے ساتھ جو پھل چاہیں گے آرڈر دیں گے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اب انہیں موت نہیں آئے گی، وہ موت جو آ چکی بس اس کے بعد اب کوئی موت نہیں، اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا قیام ہوگا۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے عذاب جہنم سے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، فضلا من ربک، اور یہ فضل ہوگا تیرے رب کی طرف سے، یقیناً ان کے اعمال بھی ہوں گے، ان کی اپنی محنتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ کہ صرف محنت اور صرف عمل نہیں، اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت بھی ضروری ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، تو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، یہ بڑی فصیح زبان ہے قرآن کی، عربی زبان جو ہے کوئی ثقیل نہیں ہے، آپ مقامات حریری کتاب پڑھ کر دیکھیے، ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے اتنے بھاری بھرکم الفاظ، اور جو سمجھیے کہ جو بہت ہی نامانوس الفاظ ہوں استعمال کرتا ہے، ایک شخص اپنا دکھانا چاہتا ہے کہ میری ووکیبلری اتنی ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، اللہ کو اپنے علم کا مظاہرہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تاکہ لوگ سمجھیں، تو بہت سادہ، سہل ممتنع جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، سہل ممتنع، فصاحت و بلاغت کی معراج، لیکن بہت آسان۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اسے نصیحت اخذ کریں، اس کو سمجھ سکیں۔ فرتقب انہم مرتقبون، تو اے نبی آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ فرتقب اسی کے آگے وہ دخان مبین جو آنے والا ہے، گویا کہ اس کی پیش کی خبر دے دی گئی کہ اب وہ عذاب تم پر جو آئے گا، وہ عذاب کہ جس کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ قحط کا عذاب تھا۔